کشمیر کے حوالے سے جو ہیں. تو ناظرین اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ایک اور ریکارڈڈ گفتگو اسی حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ نسبتاً طویل ایک انٹرویو ہے جو ایک علیحدہ پروگرام کے طور پہ انشاءاللہ ایم ٹی اے کی معمول کی نشریات میں کسی وقت نشر کیا جائے گا. ہم اس کا پرومو چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کب وہ پروگرام آ رہا ہے. لیکن اس گفتگو میں سے کچھ حصہ اس وقت اس گفتگو کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ ہے اقبال اخوند صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی ہے جو کہ پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز تھے اور سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ فرسٹ سیکریٹری کے طور پہ ان کو کام کرنے کا موقع ملا. پرانے بیوروکریٹ ہیں, فورن سروس میں رہے. اس وقت ہم وہ گفتگو کا کچھ حصہ مختصراً ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. چودھری صاحب کو تو ویسے ہر ایک بھی جانتا تھا, لیکن مجھے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا کہ ایسے آدمی کے ساتھ جو پاکستان کی فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے پاکستان کی نہ صرف بنیاد رکھی لیکن اس کے بعد کچھ عمارت کو بنانا بھی شروع کیا, تو یہ ایک بڑا موقع تھا میرے لیے, فخر کا موقع تھا, فخر کا باعث. تو اس وقت کافی کچھ ایکٹیویٹی تھی. کانگو کا مسئلہ تھا, پھر ٹیونس موراکو بھی آزاد نہیں ہوئے تھے. ان کی آزادی میں چودھری صاحب نے کافی پیش کی, بہت کافی حصہ لیا اور وہ آج تک شکر گزار ہیں. اور فلسطین کا تو ہر ایک جانتا ہے کہ فلسطین میں تو اس وقت جب فلسطین کا یہ فیصلہ ہوا کہ فلسطین کی تقسیم ہوگی تو ان کو عربوں کو اس وقت کوئی ایسا نمائندہ ہی نہیں تھا. عرب اس وقت انگریزی نہیں جانتے تھے, وہاں انگریزی زیادہ چلتی تھی یو این میں اس وقت. تو ایک تو انگریزی اور دوسرے ان کے جو لائرز بیک گراؤنڈ, تو یہ فلسطین کے اسپوکس مین بن. اور اس وقت جو انہوں نے بنیاد ڈالی پاکستان عرب کے دوستی کی, بھائی چارے کی, وہ اسی زمانے سے. جی بالکل ٹھیک. اچھا, اسی طرح بھی آپ نے فلسطین کا بتایا اقبال اخوند صاحب, اگر ہمیں یہ بتائیں کہ اور دوسرے مسلم ممالک کے لیے بھی جو اس صاحب کی خدمات, ہاں, صرف پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں بلکہ مسلم امہ کو ریپرزینٹ کرتے رہے, لیبیا ہے, سوڈان ہے, سوڈان, ہاں, بتا سکیں کہ اس سلسلے میں کیا خدمات تھیں؟ یو این میں ہوتا تھا. جی, یو این میں پریشر, سوڈان, لیبیا, ایریٹریا کے متعلق. پھر میں نے عرض کیا کہ ٹیونس, موراکو, یو این کی ڈبیٹس میں وہ پیش کرتے تھے کہ کیا کہتا. اس کے باہر بھی ان کا کافی رسوخ تھا. تو میرے خیال میں ان کی جو وہاں ایکٹیویٹی تھی, ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی سے ضرور لوگ متاثر ہوتے تھے. ٹھیک. پاکستان جب آزاد ہو گیا اور پاکستان ایک نئی مملکت ہاں, دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا ہے, تو یونائٹڈ نیشنز میں بہت سے معاملات جو سب لے کے گئے ہیں, اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا تشخص اور پاکستان کی آئیڈینٹی. ہاں بالکل بالکل. پاکستان کو اس وقت کون جانتا تھا, بلکہ جو جانتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو غلط چیز ہے, مذہب کے نام پہ اپنے ملک کو توڑ دیا وغیرہ. لیکن اس وقت یو این میں اور چودھری صاحب کی نمائندگی اور بھی تھے, چودھری صاحب کی نمائندگی سے ایک پریزنس ہو گیا پاکستان کا. ہاں, لوگ جاننے لگے کہ یہ پاکستان کی آواز ہے. کشمیر پہ تو پہلے دن سے کشمیر کی جو نمائندگی, کشمیر کی جو ایڈوکیسی کی, وہ چودھری صاحب نے کیس وہی بنا کے گئے. اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب کشمیر اگر ان کی ایڈوائسری پہ حل ہوتا تو کب کا حل ہو جاتا, اس کا حل تو بندوق سے ہو رہا ہے. ناظرین, یہ وہ اس گفتگو کا کچھ حصہ تھا جو ہماری اقبال اخوند صاحب کے ساتھ ہوئی. انشاءاللہ تعالی علیحدہ پروگرام کے طور پہ ہمیں اسے روزمرہ کی معمول کی نشریات میں بھی چلائیں گے.